السلام علیکم پائن اجمل جامع آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج جمعرات ہے 8 جنوری 2026. جب بلد صبح خاک سر آپ سے مخاطب. آپ دیکھ رہے ہیں اجمل جامع آفیشیل. رات گئے امریکہ بہادر نے روس کے 2 تیل بردار بحری جہاز ویسلز جنہیں کہا جاتا ہے وہ قبضے میں لے لیے ہیں. روسی حکام اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور روس نے اس اقدام کے بعد اپنی جو فوج ہے، اپنی بحر بیڑے جو ہیں، اپنی آبدوزیں وہ اس علاقے کی جانب روانہ کر دی ہیں. کیا ہم امریکہ اور روس کو آمنے سامنے دیکھیں گے؟ کیا روس جو کہ یوکرین جنگ میں الجھا ہوا ہے وہ امریکہ کے ساتھ ایک بڑا پھڈا افورڈ کر سکتا ہے؟ امریکہ نے روس کے 2 بحری جہاز قبضے میں لے کے پیغام کیا دیا ہے؟ وینزویلا کے صدر کو جب اٹھایا گیا تو اس کے بعد کل ڈونلڈ ٹرمپ نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ بڑی اہم تھی، اور اس کے جو چیف آف سیکیورٹی سٹاف ہیں انہوں نے جو بیان دیا سی این این کو وہ پڑھنے سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. تو گرین لینڈ اور 6 دیگر ممالک کے علاوہ کیا امریکہ کی اگلی نظر روس ہے؟ اور امریکہ نے یہ بحری جہاز قبضے میں لے کے چین کو کیا پیغام دیا؟ چین کی کتنی سرمایہ کاری ہے وینزویلا میں؟ چین خاموش کیوں ہے؟ بین الاقوامی منظرنامے میں ہماری نظر رہتی ہے. میرا پسندیدہ موضوع انٹرنیشنل افیئرز ہمیشہ رہتے ہیں، لیکن پاکستانی سیاست ہمیشہ ہمیں اپنی ہی سیز اور شی شیز میں الجھائی رکھتی ہے. ادروائز انٹرنیشنل رینا بڑی تیزی سے بدل رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کوشش کروں گا معلومات آپ تک پہنچاؤں. پھر یہ جو لیٹن امریکن ملک ہیں ان کی ملٹری بھی ہے، کیا یہ مجموعی طور پر مل کر امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ان کا ایک چارٹ ہم نے تیار کیا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن اہم ترین خبر آج کے ویلاگ میں یہ دوں گا کہ یہ جو بدلتے اتحاد اور بدلتی دنیا ہے، نریندر مودی بھی ایکشن میں آئے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کر. نریندر مودی اسرائیل اور یو اے ای اور رشیا، یہ 4 ممالک ہمارے خطے میں ایک بلاک بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور پاکستان کس بلاک میں جا رہا ہے، پاکستان کے ساتھ کون سے 3 ممالک ہیں، اور میں نریندر مودی کے حوالے سے بات کیوں کر رہا ہوں؟ کل نریندر مودی نے اسرائیلین پرائم منسٹر کو ٹویٹ کیا ہیبرو زبان میں. تہنیتی ٹویٹ تھا لیکن مفہوم کیا تھا؟ میرے ساتھ رہیں، معلومات بہت زیادہ ہے. آئیے ڈسکشن شروع کرتے ہیں. یہ 2 جہاز جو قبضے میں لیے روسی جہاز ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے، کیونکہ دیکھیں یوزلی جو بڑی قوتیں، بڑی ملٹری مائٹس ہوتی ہیں، بڑے ممالک جن کی فوجی طاقت بڑی ہے، وہ چھوٹے موٹے ممالک کو چودھری بن کے 2-4 تھپڑ لگا دیتے ہیں، جیسے وینزویلا کے ساتھ ہوا. لیکن روس جیسی طاقت کو اس طرح سے للکارنا، کھلے پانیوں میں اس کی 2 ویسلز کو قبضے میں لے لینا، یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے. یہ وینزویلا والا واقعہ نہیں ہے، یہ اس سے بڑا واقعہ ہے. ہوا یہ ہے کہ روسی جھنڈا لگا ہوا ہے ویسل کے اوپر، اور آپ کو یاد ہے، آپ کو علم ہوگا کہ روس اور چین وینزویلا کے ساتھ جو تیل کی خرید و فروخت ہے بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر کرتے ہیں. اور وینزویلا فطری طور پر، سیاسی طور پر روس اور چین کے بہت قریب بھی تھا، ان کا اتحادی بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ جب نکولس مادورو کو اٹھایا گیا تو اس سے 3 گھنٹے پہلے چین کا خصوصی ایلچی وہاں نکولس مادورو کے صدارتی محل میں موجود تھا، جس کی تصویریں شائع کی گئی ہیں. روسی جھنڈا لگا ہوا ہے، ایک جہاز نہیں 2 جہاز ہیں، اور اسے ٹریک کر رہا ہے امریکہ کوئی 1 ماہ سے. 1 ماہ پہلے بھی امریکہ نے کوشش کی لیکن یہ جہاز بچ نکلا. پھر روس نے اس جہاز کا نام بدلا. اب یہ اٹلانٹک اوشین میں اس جہاز کو امریکی فوج نے قبضے میں لیا، امریکی نیوی نے، میری ٹائم نے، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے تعاون سے. یہ نقشہ بھی ہے میرے پاس. تو یہ جو پہلا جہاز ہے یہ ساؤتھ آف آئس لینڈ اور نارتھ اٹلانٹک کے بیچ، یہ رائٹرز نے نقشہ چھاپا ہے، یہ وہ جہاز ہے. میں کوشش کروں گا تصویر اس نقشے کی چلا دوں. وہاں پہ اسے قبضے میں لیا. دوسرا جو جہاز ہے وہ کیریبین جزائر جو ہیں، کیریبین جزائر سے مراد ویسٹ انڈیز کی ٹیم نہیں اپنی جو کرکٹ کھیلنے آتی ہے. یہ جزائر جو لیٹن امریکہ کے نیچے پڑے ہوئے ہیں، کیریبین جزائر انہیں کہا جاتا ہے. ٹرینیڈاڈ ٹوبیگو، گیانا وغیرہ وغیرہ، ان پہ مبنی جو جزائر انہیں کیریبین جزائر کہا جاتا ہے. تو دوسرا جہاز وہاں پہ انہوں نے اپنے قبضے میں لیا. ایک کا نام ہے بیلا 1، دوسرے کا نام ہے ایم ٹی صوفیہ. تو جو یہ بیلا 1 ہے، اس کا نام بھی انہوں نے چینج کیا. جب پہلے کوشش کی 1 ماہ پہلے امریکہ نے اسے پکڑنے کی، انہوں نے اس کا نام تبدیل کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پکڑا ہے. اب امریکہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو روسی ٹرانسپورٹ کی وزارت خارجہ ہے، میں نے روسی اخبارات کو دیکھا، انہوں نے تصدیق کر دی کل رات کہ ہاں ہمارے ان دونوں جہازوں سے رابطے منقطع ہو گئے ہیں، ہم انہیں ٹریس کر رہے تھے لیکن رابطہ نہیں ہو پا رہا. روس نے اب اپنی آبدوزیں اور جہاز اس علاقے میں بھیجے ہیں. کیا وہاں جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ اہم ترین سوال ہوگا. کیا امریکہ ان جہازوں کو سادہ میں چھوڑ دے گا بغیر کچھ ڈیمانڈ کیے، بغیر کچھ بڑی کارروائی کیے؟ لیکن یہ ایک جنگ کی صورتحال البتہ ضرور برپا ہو چکی ہے. 2 بڑی طاقتیں آمنے سامنے آ گئی ہیں. پہلی بار ایسا ہوا ہے حالیہ تاریخ میں کہ اس طرح سے روس اور امریکہ آمنے سامنے آئے کہ 2 اس کے بحری جہاز جو
تیل بردار ہیں ان کو قبضے میں لیا. تصدیق کی امریکہ نے. ہوم لینڈ سیکیورٹی نے کہا کہ صبح سویرے ہم نے محکمہ جنگ، جو ان کا ڈیفنس منسٹری سے اس کا نام ٹرمپ نے چینج کر کے محکمہ جنگ رکھ دیا تھا، وار ڈپارٹمنٹ کہتے تھے. پیٹ ہیٹسبرگ جو ہیں اس کے سیکرٹری ہیں، جنہوں نے ٹویٹ بھی کر رکھا ہے اس سلسلے میں. اس میں اہم بات یہ ہے کہ یہ جو دوسرا جہاز پکڑا گیا بیلا ون کے علاوہ، وہ ایم ٹی صوفیہ ہے، اور وہ جہاز آل ٹوگیدر ایک ڈفرینٹ لوکیشن پہ پکڑا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں کچھ ماہرین کو کمنٹری کرتے ہوئے، کہ امریکہ نے بیک وقت ان تمام جہازوں پہ نظر رکھی ہوئی ہے وینزویلا سے نکلنے والے، جو تیل لے کے جاتے ہیں روس یا چین کی جانب. تو اس لیے اب ثابت یہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی مرضی کے بغیر وینزویلا سے نکلنے والا تیل کہیں اور نہیں جا سکے گا. کیوں؟ اب آ جاتے ہیں وہاں پہ. ٹرمپ نے کل ٹروتھ سوشل کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دی کہ میں آپ کو یہ اطلاع دوں کہ جو نگران سرکار ہے وینزویلا میں، وہ 30 سے 50 ملین بیرل ہائی کوالٹی کا جو پابندی شدہ آئل ہے وہ امریکہ کو دے گا. 30 سے 50 ملین بیرل تیل اچھی کوالٹی کا وہ امریکہ کو دے گا. یہ آئل جو ہے مارکیٹ میں بیچا جائے گا اور یہ پیسہ میں کنٹرول کروں گا. دس آئل ول بی سولڈ ایٹ اٹس مارکیٹ پرائس اینڈ دا منی ول بی کنٹرولڈ بائی می. یہ اس نے ٹروتھ سوشل کے اوپر لکھا. ٹروتھ سوشل کا بھی لطیفہ سن لیں. میں نے کل ٹویٹ کیا اسی اس کی پوسٹ کے اوپر، تو کئی دانشور لوگ، ڈاکٹر جن کے ساتھ نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے کہ اجمل جامی صاحب آپ کیسے صحافی ہیں؟ ٹرمپ نے تو 25 دسمبر کو آخری ٹویٹ کیا تھا، پتہ نہیں کس تاریخ کو، تو یہ تو ٹویٹ کرتا ہی نہیں ہے. یعنی اب بندہ کیا ان کی خدمت میں عرض کرے. ٹرمپ صاحب نے جب ٹویٹر کے ساتھ پھڈا ہوا تھا تو اپنی متبادل ایپ کھولی تھی جس کا نام ٹروتھ سوشل تھا. وہ ابھی تک اپنے بیانات ٹروتھ سوشل کے اوپر پوسٹ کرتا ہے. یہ میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ موجود ہے، اور پھر وائٹ ہاؤس بھی اسے اٹھاتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی کو رپورٹ کرتا ہے. تو ٹرمپ نے یہ کہا کہ یہ تیل ہم اپنے پاس رکھیں گے، ہم اس کو کنٹرول کریں گے پریزیڈنٹ آف امریکہ کے طور پر، اور میں اس کو وینزویلا اور امریکی عوام کے بہتر مفاد میں اس پیسے کو استعمال کروں گا. اب اس سے بڑی بنا لگی لپٹی ٹرمپ نے کہانی سادہ کر دی ہے کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. ہوا کیا ہے؟ ہونے والی بات جو ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. اس کے اوپر چند جملے میں نے لکھے کہ بنا کسی لگی لپٹی استاد ٹرمپ نے سیدھی بات کر ڈالی. ہمارے کئی نیم امریکی مفکرین البتہ تیل کی دولت پر امریکی مفادات کو سرے سے ہی اگنور کرتے رہے. کچھ ماہرین سمجھتے تھے کہ تیل کے پیچھے امریکہ وہاں وینزویلا نہیں گیا. بندہ پوچھے پھر چھولے چبن گیا. آج جب ٹرمپ نے اعلان کر دیا، اس نے کہا 30 سے 50 ملین بیرل تیل میں امریکہ لے گا، بیچے گا امریکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں. مخفی اور پیچیدہ اغراض و مقاصد کی تلاش میں امریکی مفکرین جن کا تعلق پاکستان سے اس کی تلاش میں رہے. استاد ٹرمپ نے تو مدعا 2+2 سے بھی زیادہ واضح کر دیا. یہ نیا ورلڈ آرڈر کب اور کیسے ان ایکشن رہے گا، یہ اہم سوال ہے. یہ اہم ترین نکتہ تھا اور رہے گا. امریکی صدر کے ڈیپٹی چیف آف سٹاف اسٹیفن ملر اس کا نام ہے، اس نے کل CNN کو دیے گئی سٹیٹمنٹ میں اس سلسلے میں اس بات کی اہمیت کو اجاگر کیا. اس کا مفہوم تھا کہ امریکہ کی نئی مشن سٹیٹمنٹ اب صرف اسٹرینتھ، فورس اور پاور ہے. ٹرمز اینڈ کنڈیشن اب امریکہ طے کرے گا. یہ وہ بندہ ہے جو گرین لینڈ کو ہتھیانے کا جو منصوبہ ہے امریکہ کا، اس کا مرکزی کردار ہے، جس کا نام میں نے بتایا آپ کو، اسٹیفن ملر. تو جب یہ اسٹیفن ملر بات کر چکا ہے اسٹرینتھ، فورس اینڈ پاور، اس نے کہا یہ جو نائس ہونا ہوتا ہے نا دنیا میں، یہ ختم. اب اسٹرینتھ، فورس اور پاور کے ساتھ امریکہ آگے چلے گا اور نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن بھی امریکہ بنائے گا. اس کا مطلب ہے جو بھی ماڑا ملک آگے پیچھے ہوگا نا، جو بھی تھوڑا سا کھنگورا پڑے گا، اس کو امریکہ پڑ جائے گا. اب امریکہ کے لیے، ٹرمپ کے لیے سروائیول اسی میں ہے، کیونکہ مڈ ٹرم بھی آ رہا ہے، مقبولیت نیچے جا رہی ہے. تو کچھ ٹرافیز اس نے ایسی اکٹھی کرنی ہے کہ عوام کے ہاں وہ مقبولیت حاصل کرے، تگڑا ہو، جو اس کو زچ پہنچی ہے حالیہ دنوں زوران ممدانی کی جیت کی صورت میں، اور ویسے بھی اس کی پاپولیرٹی نیچے آئی ہے. تو یہ ان کا گرینڈ پلان آپ کے سامنے آ گیا ہے. اس گرینڈ پلان میں رشیا کی ویسلز بھی اگر قبضے میں لینی پڑی وہ لیں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ روس گوڈے گوڈے ڈوبیا ہوا ہے یوکرین والی جنگ. تو روس اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ ہمیں آنکھیں دکھائے، چھوٹی موٹی جھڑپ ہوئی تو ٹھوک دیں گے. یہ بھی تیاری انہوں نے کر لی ہے. یہ جو لاطینی امریکہ کے ممالک کا کمپیریزن پیش کرتے ہیں نا دوست، کہ جی وہاں بھی بڑی بڑی ملٹری کی قوتیں بیٹھی ہوئی ہیں، امریکہ کے ساتھ مل کے لاطینی امریکن ممالک کیوں نہیں لڑتے. ایک گراف میرے سامنے موجود ہے، آپ یہ دیکھیے کہ کوئی موازنہ ہی نہیں دور دور تک. امریکہ کا جو دفاعی بجٹ ہے دنیا میں سب سے زیادہ $895 بلین ہے. اندازہ کریں آپ، یعنی ان کے پورا جو گراس ڈومیسٹک ہے بجٹ، اس کا کوئی 3.1% بنتا ہے. کوئی اس کے قریب بھی کوئی ملک نہیں ہے. برازیل وہاں پہ لیٹن امریکہ میں سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے،
وہ دنیا میں 11ویں نمبر پر آتا ہے، میکسیکو 32ویں نمبر پر آتا ہے، کولمبیا 46ویں نمبر پر آتا ہے، وینیزویلا جس کے صدر کو اٹھایا وہ 50ویں نمبر پر آتا ہے، کیوبا جس کو دھمکی دی وہ 67ویں نمبر پر آتا ہے، جسے اردو میں 67ویں نمبر پر ہم کہیں گے، کیوبا وہاں فال کرتا ہے۔ کوئی صورتحال ہے ہی نہیں ان کے پلے۔ مثال کے طور پر یہ ہم نے بھی ڈیٹا اکٹھا کیا، الجزیرہ نے بھی اور رائٹرز نے بھی کچھ معلومات شیئر کی، یہ بتاتے ہیں کہ امریکہ کی جو ایکٹیو پرسنل ملٹری ہے وہ تقریباً 13 سے 14 لاکھ فوجی ہیں، 13 سے 14 لاکھ۔ میکسیکو کے پاس صرف 4 لاکھ، کولمبیا کے پاس 2,93,000، وینیزویلا کے پاس 1 لاکھ، کیوبا کے پاس صرف 45,000۔ جو ملٹری ایئر کرافٹ ہے امریکہ کے پاس وہ 13,000 سے زائد ہیں، جدید ترین، اور میکسیکو کے پاس صرف 433، کولمبیا کے پاس 436 پرانے، وینیزویلا کے پاس 229 روس سے جو لیے تھے، کیوبا کے پاس 31 بہت پرانے ایران کی طرح کے۔ ٹینکس جو ہیں امریکہ کے پاس کو 5,000 کے قریب ہیں، میکسیکو کے پاس 0، کولمبیا کے پاس 0، وینیزویلا کے پاس 172، کیوبا کے پاس 113، وہ بھی پرانے۔ نیول ایسٹس امریکہ کے پاس 440 سے زائد جدید ترین بڑے بڑے بیڑے اور ویسلز اور آبدوزیں موجود ہیں، جبکہ میکسیکو، کولمبیا، وینیزویلا اور کیوبا کو ملا بھی لیں تو ان کی 200-250 بنتی ہیں کشتیاں۔ ملٹری بجٹ کا میں نے بتا دیا کہ 895 ارب ڈالر بنتا ہے امریکہ کا، میکسیکو کا 7 ارب ہے، کولمبیا کا 10 ارب ہے، وینیزویلا کا 4 ارب ہے اور کیوبا کا بھی 4 ارب ہے۔ تو کوئی میچ ہے ہی نہیں، کہاں لڑائی لڑنی ہے سر، غریب دی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ یہ چودراہٹ امریکہ نے جو نئی جاری کی ہے، اگلی باری کولمبیا کی بھی آنی ہے، کیوبا کی بھی آنی ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا وہاں جائے بغیر میں نے اس کو گرا دینی ہے حکومت کو، آنکھیں دکھا رہا ہے۔ وہ گرین لینڈ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے اس پہ قبضہ کرنا ہے۔ گرین لینڈ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ دنیا کا واحد علاقہ ہے جو سب سے کم پاپولیشن والا ہے، پاکستان سے 3 گنا زیادہ رقبہ ہے، پاکستان کے 7 لاکھ سم تھنگ ہے، وہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر اس کا رقبہ بنتا ہے، اور اس میں آبادی 56-57 ہزار جو ایک شہر میں ہے، مرکزی شہر میں۔ یہ جو گرین لینڈ ہے یہ اس لیے اہم ہے، لوگ آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ اس کے بارے میں لوگ بات کیوں نہیں کر رہے، کہ یہ امریکہ کو یورپ اور روس کے بیچ یہ پڑتا ہے تو اس کی ایکسیس مل جاتی ہے، وہ جو بیچ میں گرین لینڈ آتا ہے۔ گرین لینڈ اگر امریکہ کے پاس آ جائے تو یورپ اور روس سیدھا امریکہ کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے، یہ ایکسیس مل جاتی ہے، اسٹریٹجیکلی بڑا اہم۔ اور سب سے اہم بات سن لیں جو وینیزویلا کے بارے میں بھی لوگ اگنور کر رہے تھے، بھائی تیل وہاں بھی ہے، گیس وہاں بھی ہے، ریئر ارتھ منرلز وہاں بھی ہیں، اس لیے ٹرمپ کی نظر ہر اس جگہ ہوگی جو آس پاس ہے جہاں پہ کچھ مل سکتا ہے، لوکڑا، مال، پانی، تیل، وہاں جائے گا وہ۔ اور اس نے کہہ دیا کہ یہ پاور سٹرینتھ ہمیں بس آگے لے کے ہم جا سکتے ہیں، یہی نیا قانون ہے، یہی نیا ورلڈ آرڈر ہے جو دنیا میں پرویل کرے گا۔ جانے سے پہلے میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کے بعد نئے بلاک بھی بن رہے ہیں۔ اگلے روز مودی نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ہیبرو زبان میں، عبرانی زبان میں ٹویٹ کیا ہوا ہے، جس میں اس نے کہا کہ میں نے اپنے دوست کو فون کیا ہے تو نیا سال وہاں شروع ہوا ہے تو اس کی مبارکباد دی ہے۔ ہم نے اپنے اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو بہتر کرنے کے اوپر غور کیا اور ہم نے ریجنل سچویشن کے اوپر گفتگو کی۔ ریجنل سچویشن جو ہے اس کے اوپر کیا مفادات ہیں، مفادات ہم آپ سے عرض کیے دیتے ہیں۔ ابھی یمن میں جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا، یو اے ای اور سعودی عرب آمنے سامنے تھے۔ اب جو نیا بلاک بن رہا ہے نا، یہ باریک بات میں کرنے لگا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ اسرائیل، بھارت، یو اے ای اور روس یہ ایک سمت میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، چین اور ترکی یہ مجھے ایک سمت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ جو انڈیا والا بلاک ہے اس کو اگر روس کو بالفرض تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ بھی آپ کریں تو انڈیا، یو اے ای، افغانستان اور اسرائیل یہ چاروں مجھے ایک ترتیب میں دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب، چین اور ترکی ایک بلاک میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ افغانستان کی سرزمین اور جو یو اے کی سرزمین ہے جہاں پہ وہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیلی بیس قائم ہو، 800 اسرائیلی فوجی ہیں، جس کے اوپر سعودی عرب نے تشویش کا اظہار بھی کیا ہے، تو یمن، یو اے ای اور افغانستان اس پہ نظر رکھیے گا۔ نئے بلاکس کی جو عملی صورت ہے وہ ان ممالک میں کسی حد تک ہمیں دکھائی دے سکتی ہے، ویری الارمنگ۔ لیکن پیرالل پاکستان سعودی عرب اور چائنا کے ساتھ کھڑا ہے، ترکی بھی آن بورڈ ہے، اس سچویشن کو سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ مجھے آج کے لیے آپ اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل۔ اللہ حافظ۔